قسطنطنیہ ایک نہایت اہم شہر ہے جسے یورپ کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یورپ میں فتوحات کرنے کے لیے قسطنطنیہ کا فتح کرنا ضروری تھا۔ قسطنطنیہ اس جگہ پر قائم ہے جہاں بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشتبہ طور پر صلیب پر چڑھایا گیا۔ اس شہر کا بانی قسطنطین اول تھا جس کے نام پر اس شہر کا نام رکھا گیا۔ قسطنطین نے اس مقام پر صلیب اٹھائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر کے ان کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا۔ پھر جب دین مسیح میں تحریفات ہونے لگی تو تمام عیسائیوں کی طرح قسطنطین اول کے بعد آنے والے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ اس شہر کی فصیلیں بہت مضبوط تھیں، جس کے ایک طرف خشکی اور باقی تین جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات تھیں۔ بے شمار لشکر آئے لیکن قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکے۔ دراصل قسطنطنیہ کی بنیاد ہی مضبوطی اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دفاعی نقطہ نظر پر رکھی گئی تھی۔ جو بھی اسے فتح کرنے آیا سوائے ناکامی کے اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اس لیے قسطنطنیہ کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ شہر کوئی فتح کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے۔ وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ یقیناً ہر خلیفہ سپہ سالار اور سلطان کی خواہش رہی ہوگی کہ وہ قسطنطنیہ فتح کر لے اور خوش نصیب کہلائے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے بہت حملے ہوئے لیکن یہ کام سلطان محمد فاتح نے سر انجام دیا۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ کے کم از کم 24 محاصرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے اس شہر کا پہلا بڑا محاصرہ 674 میں اموی خلیفہ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا۔ اس سے پہلے بھی اس شہر پر مسلمانوں کے حملے ہو چکے تھے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی محاصرے میں ہوا۔ آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق قسطنطنیہ کی دیواروں کے قریب دفن کر دیا گیا۔ بعد میں آپ کے مزار کے آثار بھی مٹ گئے، لیکن کئی سو سال بعد سلطان محمد دوئم نے آپ کا مزار دریافت کیا۔ دوسرا محاصرہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں 717 میں کیا گیا، جس کی قیادت خلیفہ کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک نے کی۔ اس ناکام محاصرے کو عیسائی مشہور جنگ بلات الشہداء کی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ناکامی کے باعث اگلے 700 سال تک یورپ میں مسلمانوں کی پیش قدمی رکی رہی۔ محاصرے کے دوران ہی سلیمان بن عبد الملک وفات پا گیا اور عمر بن عبد العزیز کو خلافت ملی اور ان کے حکم پر شہر کا محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اس محاصرے میں مسلمانوں کا زبردست جانی نقصان ہوا تھا۔ عثمانیوں نے اس شہر کے 3 محاصرے کیے، جن میں پہلا محاصرہ 1396 میں کیا گیا جو سلطان بایزید یلدرم کی قیادت میں ہوا۔ تاہم تیموری حکمران امیر تیمور کی سلطنت عثمانیہ کے مشرقی حصوں پر حملوں کے باعث بایزید کو یہ محاصرہ اٹھانا پڑا۔ تیمور اور بایزید کا ٹکراؤ انقرہ کے قریب ہوا جس میں بایزید کو شکست ہوئی۔ 1422 میں عثمانی سلطان مراد دوئم محمد فاتح کے والد تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں سے ٹکرا گئے، تاہم بازنطینی شہر کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ 1453 میں شہر کا آخری محاصرہ سلطان محمد فاتح نے کیا، جس میں مسلمانوں نے عقل کو حیران کر دینے والا کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ پر آج بھی مسلمانوں کی حکومت ہے۔
اس جنگ کا مکمل تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے۔